السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور دینی بھائیوں، مسجد کے متعلق، مسجد سے تعلق اور مسجد سے محبت سے متعلق کچھ باتیں دو جمعہ پہلے آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں، اور یہ بات واضح کی گئی تھی کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. مسجد امت مسلمہ بلکہ انسانیت کی اصلاح اور تربیت کا مرکز ہونا چاہیے. اس مسجد سے ہمارا کیا تعلق ہو، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں. اب قرآن مجید کی روشنی میں انشاءاللہ مسجد کے منتظمین اور مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا اوصاف قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں، اس کے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لہٰذا مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے. اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مرکز ہونا چاہیے. کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے اللہ تشرک بی شیئا، اس مقصد کے لیے کہ اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ شرک کا خاتمہ ہو اور توحید کا بول بالا ہو. کعبۃ اللہ بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کے واسطے سے تمام مساجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوت اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا. تمام مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں. کعبۃ اللہ توحید کا مرکز ہے تو مساجد بھی توحید کا درس دینے والی ہوں، مساجد بھی توحید کے مراکز ہوں. قرآن مجید میں کعبۃ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. ہم نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کا مرکز بنایا ہے. مثابۃ للناس، لوگوں کے آنے کا، وہاں رکنے کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. لوگوں کا مرکز، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل وہاں حل ہوں، لوگوں کے پرابلم کو سالو کیا جائے، لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کی جائے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگوں کی اخروی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی مسائل جو لوگوں کے ہیں ان مسائل کو ان مساجد سے حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے ذریعے سے یہ مساجد لوگوں کے لیے امن کا، لوگوں کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنے. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ مثابۃ للناس وامنا، ہم نے مسجد کو، کعبۃ اللہ کو اور اس کے واسطے سے تمام مساجد کو ہم نے امن کا ذریعہ بنایا تاکہ لوگ یہاں پہنچیں، لوگوں کے مسائل حل ہوں اور لوگوں کو امن و سکون میسر آئے.
قرآن مجید میں مساجد کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ تعالیٰ کے وہ گھر جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا، جنہیں اونچا کرنے کا حکم دیا، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے نام کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے جن گھروں میں، جن مساجد میں کوشش کی جاتی ہے، ان مساجد کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہو، اس کے دین کی اقامت کی کوششیں کی جائیں، اور جو لوگ اس گھر میں شریک ہوتے ہوں ان کی اصلاح کا، ان کی تربیت کا، ان کے تزکیے کا طریقہ اختیار کیا جائے، ان کی تزکیے کی کوشش کی جائے، ان کے قلب و روح کو صاف کیا جائے، باطنی غلاظت سے، عقائد کی خرابیوں سے، اخلاق اور اعمال کی اور فکر کی خرابیوں سے انہیں بچانے کی کوشش کی جائے۔ اور ان مساجد کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، تجارت میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان کی تجارتیں، ان کی خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دینے سے انہیں غافل نہیں کرتی۔ ایسے نیک لوگ اس مسجد میں آتے ہیں اور صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ گویا کہ مسجد متقی لوگوں کا مرکز ہو، متقی لوگوں کے صبح شام ذکر کا مرکز ہو۔ یہ بات قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، فی بیوت، ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، جنہیں بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہوتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح شام اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کون؟ رجال، ایسے متقی پرہیزگار لوگ، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کی بیع، ان کی تجارت انہیں غافل نہیں کرتی، عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نمازوں کو قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ کی ادائیگی سے انہیں غافل نہیں کرتی۔ تو مساجد کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ و اشاعت ہوں، اور یہاں لوگ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے آئیں، اور جب لوگ یہاں پہنچے تو ان کے قلب کا، ان کے روح کا، ان کے نفس کا تزکیہ ہو۔ یہ اصل مقصد ہے مساجد کا۔ یہ کیسے ہوگا؟ مساجد سے لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کب ہو سکتا ہے؟ اس وقت جب کہ ذمہ داران مساجد کو اس کی فکر ہو، ذمہ داران مساجد کے ذہنوں میں یہ فکر موجود نہ ہو کہ مساجد سے، مسجدوں سے، مسجد کے ممبروں سے، مسجد کے ایک ایک حصے سے لوگوں کی تربیت کا، ان کے تطہیر قلوب کا نظم ہو سکے۔ اس بات کا احساس اگر مساجد کے ذمہ داران کے اندر نہ ہو تو مسجدیں صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے رہیں گی، صرف مراسم عبودیت کے لیے رہیں گی، صرف نماز کی ادائیگی کے لیے رہیں گی، اس کے بعد ان مساجد کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ اسی لیے قرآن یہ چاہتا ہے کہ مساجد اپنے مقصد کے تحت چلیں، اس لیے ضروری ہے کہ مساجد کے ذمہ داران کے اندر کچھ اہم ترین خصوصیات ہوں۔ کوئی بھی کمیٹی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اس وقت تک کامیابی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس ادارے کو چلانے والوں کے اندر اس کی اہلیت نہ ہو۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر، انسانوں کی ہدایت کا، ان کی تربیت کا مرکز، اس مرکز کے ذمہ دار اس اہلیت کے مستحق نہ ہوں، ان خصوصیات کی اہلیت نہ رکھتے ہوں، تو پھر یہ مسجد بھی اپنے مقصد میں، اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 تا 20 اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے ذمہ داران کی، مسجد کے منتظمین کی، اس کے صدور و سیکریٹری اور ممبران کی صفات بیان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی تعمیر کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کے مسجدوں کے وہ متولی بنے، مجاور بنے۔ یہ مشرکوں کا حق نہیں ہے، مشرک اس کا حق ہی نہیں رکھتے۔ یہ بات کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے ذمہ دار وہ لوگ تھے جو شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے، توحید کا مرکز ہے اور اس کے ذمہ دار وہ ہیں جن کے دلوں میں شرک اور بت پرستی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے مشرکین جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہوں، اللہ کے نافرمانی کرنے والے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مرکز بیت اللہ کے ذمہ دار بننے کا حق نہیں رکھتے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ اب آگے کی آیات آپ دیکھیں، میں بالترتیب منتظمین مساجد، مسجد کمیٹی کے صدور، سیکریٹری، متولیان اور ممبران کی جو خصوصیت ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے مختصراً رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کے ذمہ داران کون ہیں؟ من آمن باللہ، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اس مسجد کا ہو یا پھر کسی اور مسجد سے تعلق رکھنے والے ہم لوگ جب ہم کسی مسجد کی کمیٹی کا انتخاب کرتے ہیں، مسجد کی ذمہ داری کسی فرد کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 تا 20 کو پیش نظر رکھیں، اس کی روح کے مطابق ذمہ داروں کو متعین کرنے کی، منتخب کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت مسجد کی ذمہ داری کی، مسجد کی کمیٹی کا ممبر بننے کی، صدر و سیکریٹری بننے کی خصوصیت سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا مومن ہو۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد کی ذمہ داری وہ لوگ اٹھائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہوں، جن کے دل میں کفر ہو، شرک ہو، شرک کا شائبہ ان کی زندگی میں پایا جاتا ہو۔ ایسا فرد مسجد کی ذمہ داری اٹھانے کا اہل نہیں ہے، ایسے فرد کو مسجد کی ذمہ داری نہیں دی جانی چاہیے۔ ظاہری نیکیوں کو دیکھ کر، تقویٰ کے ظاہری مظاہر کو دیکھ کر ہم کسی شخص کے متقی ہونے کا فیصلہ کریں اور اس شخص کو مسجد کی ذمہ داری دیں، حالانکہ اس کی نجی زندگی میں، مسجد سے بیرونی زندگی میں، اس کی زندگی کے اندر شرک ہو، بت پرستی ہو، غیر اللہ سے محبت ہو، نعوذ باللہ، ایسا فرد مسجد کی ذمہ داری اٹھانے کا حق نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار اور مشرکین میں سے اپنے اس عمل پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے انتظامات کرتے ہیں، مسجد حرام کے انتظامات، جھاڑو لگانا، پانی کا انتظام کرنا، روشنی کا نظم کرنا، صفائی کا نظم کرنا، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا یہ فخر تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کے مجاور ہیں، اپنے اوپر فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلانے کی استطاعت ہمارے پاس ہے، وہ ذمہ داری ہمارے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ جو نیکیاں ہیں ایمان کے مقابلے میں اور اللہ کے راہ میں جہاد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، جنگ بدر کے موقع پر قیدی بن کر آئے ہیں، تو ان کے رشتہ داروں نے انہیں ملامت کی کہ آپ ابھی اسلام میں داخل کیوں نہیں ہو رہے، ایمان کیوں قبول نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ ایمان کو اور اسلام کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو، بہت بڑی فضیلت کا سرمایہ سمجھتے ہو، حالانکہ ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم سے بڑا کیسے عمل ہو سکتا ہے تمہارا؟ جب اسلام میں داخل ہو گئے اس کے بعد پھر ایک مرتبہ حضرت طلحہ ابن شیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تینوں کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ میرے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہے، میں جب چاہوں کعبۃ اللہ کے اندر رات گزار سکتا ہوں، یہ میرے لیے فضیلت ہے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم سے اونچا کسی کا عمل نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کن چیزوں پر تم فخر کر رہے ہو؟ حاجیوں کو پانی پلانے پر، کعبۃ اللہ کی صفائی پر، حالانکہ میں تم سے 6 مہینے پہلے اسلام میں داخل ہوا ہوں، 6 مہینے پہلے میں نے تم تمام لوگوں سے پہلے میں نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نے شرکت کی، اس کے مقابلے میں کس عمل کی فضیلت پر تم فخر کر رہے ہو؟ اسی طرح ایک اور موقع پر مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ممبر کے قریب لوگوں میں بحث ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اسلام اور ایمان کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں مجھے کسی عمل کی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، جہاد سب سے افضل ہے۔ جب یہ بحث ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاموش کروایا اور کہا کہ جمعہ کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا۔ ایسے موقع پر قرآن مجید کی سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا اے لوگوں، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، حاجیوں کو پانی پلانے کو اور کعبۃ اللہ کی مجاوری کرنے کو، مسجد حرام کے کچھ انتظامات کرنے کو تم نے ایمان سے اونچا سمجھ لیا ہے یا ایمان کے برابر سمجھ لیا ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے برابر سمجھ لیا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ایک طرف وہ ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے، دوسری طرف حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، مسجد حرام کا انتظام کرنے والے ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہماری جو سوچ ہے، ہم میں سے کچھ لوگوں کی سوچ یہ کہ ہم نے بھی ظاہری اور رواجی نیکیوں کو ایمان اور جہاد کے مقابلے میں اونچا سمجھ لیا۔
کچھ لوگ محرم الحرام کے موقع پر ہو، ربیع الاول کے موقع پر، یا پھر کسی خاص مہینے میں ہو، عام لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں، کچھ دعوت کا انتظام کر دیں، قبرستان میں یا درگاہ میں یا پھر مسجد میں روشنی کا انتظام کر دیں، یا پھر کچھ راستے کی تعمیر کر دیں، عمارت کی تعمیر کر دیں، یا پھر کچھ اجتماعی شادیوں کا نظم کر دیں، غریبوں کے اجتماعی ختنے کا انتظام کر دیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اونچی شخصیات ہیں، حالانکہ انفرادی زندگی میں انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تار تار کر دیا ہے۔ مندروں میں پہنچ کر وہاں کا پرساد کھاتے ہیں، وہاں بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، پنڈتوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے شرک کے ذریعے سے، شرکی اعمال کے ذریعے سے اپنی ایمان کو تار تار کر دیا ہے، لیکن ان کی ظاہری رواجی نیکیوں کی وجہ سے ہم انہیں فخر ملت کا لقب دیتے ہیں، قائد ملت کا لقب دیتے ہیں، رہنمائی ملت کا لقب دیتے ہیں۔ گویا کہ ہماری نگاہ میں بھی یہ ظاہری نیکیاں بہت اونچی اہمیت کے حامل ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے گھروں میں پوجا کی ہے۔ گنیش کا جلوس جاتا ہے تو گنیش کے گلے پر ہار ڈالا ہے لوگوں نے۔ ایسے لوگوں کے ہمارے نزدیک واقعات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا یستوون عند اللہ، ایمان کے مقابلے میں ایسے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ قبرستان میں روشنی کر دینا، کچھ ظاہری نیکیوں کو اختیار کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقعت اور کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان ہے۔ تو جس شخص کے اندر ایمان نہ ہو، جس شخص کے اندر اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، ایسا فرد مسجد کمیٹی کا ممبر نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید کی روشنی میں سب سے پہلی صفت مسجد کے منتظمین کی، مسجد کے ذمہ داران کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ کے مسجدوں کی تعمیر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کا انتظام سنبھالنے والے، کمیٹی کے ممبر بننے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ جو مومن نہ ہوں وہ شخص مسجد کمیٹی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ دوسری صفت آگے اللہ نے بیان فرمائی، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو۔ جو شخص آخرت کے حساب و کتاب کا یقین رکھتا ہے، مرنے کے بعد اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے جذبے سے مسجد کی خدمت کرنا چاہتا ہو، ایسا فرد مسجد کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہے۔ دوسری خصوصیت وہ یہ کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا۔ تیسری صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرنے والا۔ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کر سکتا وہ مسجد کی کمیٹی کا ممبر نہیں بن سکتا، نہیں بننا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے ایسے فرد کو۔ آپ غور کر کے دیکھیں، جو شخص 5 وقت مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا تو وہ نمازیوں کی کیا خدمت کرے گا؟ کس جذبے سے خدمت کرے گا؟ وہ کیسے اللہ کے گھر کا ذمہ دار بن سکتا ہے؟ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والا، فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا، نمازوں کے اوقات کی پابندی کرنے والا، جو 5 وقتہ نمازوں میں مسجد میں پہنچ کر مسائل کو، لوگوں کے مسائل کو، مسجد کے مسائل کو بچش میں خود دیکھے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنے والا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ نماز قائم کرنا، 5 وقتہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنا، ایسا فرد مسجد کا ذمہ دار بنے۔ جو بے نمازی ہو ایسے شخص کو مسجد کا ذمہ دار بنانا، ممبر تک بنانا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے قرآن کی روشنی میں۔ چوتھی صفت بیان کی گئی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہو۔ مسجد کا ذمہ دار کون ہو؟ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنے والا۔ کیا مطلب؟ بعض لوگوں نے اس سے اشارہ دیا کہ جو لوگ مالدار ہوں ایسے افراد کو ذمہ دار بنانا چاہیے، بہت بڑی بڑی خرابیوں سے رکنے کا ذریعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیں، جو لوگ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دینے والے ہوں، اس طرح اپنے مال کو پاک کرنے والے ہوں، وہ مسجد کے مال کو ہڑپ کرنے کی نیت نہیں کر سکتے۔ مسجد کے ذریعے سے آمدنی ہو رہی ہو، مسجد میں رقوم آ رہی ہوں، ایسی صورت میں لوگوں کی نیتیں خراب ہو سکتی ہیں۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال میں سے اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دے سکتے ہوں وہ لوگ مسجد کے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مالدار نہ ہو اسے ذمہ دار بنایا نہ جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خود اللہ کے راستے میں دینے والے ہوں ان کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہوگا، ان کے اوپر بھروسہ ہوگا، ان کے اوپر ہم یہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ مسجد کے مال میں خرد برد نہیں کر سکتے، بیت المال میں خرابی، دخل اندازی نہیں کر سکتے، اس بات کی توقع ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مالدار نہ ہوں لیکن متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، جن کی دیانتداری اور امانتداری پر آپ کو بھروسہ ہو، ایسے افراد کو بھی مسجد کا ذمہ دار بنایا جانا چاہیے۔ بہرحال چوتھی صفت یہ بیان کی گئی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کی راہ میں مال صرف کرتے ہوں، ایسے لوگ مسجد کے لیے بھی اپنا مال صرف کریں گے، مسجد سے مال ہڑپ نہیں کریں گے، مسجد کے بیت المال میں خرد برد نہیں کریں گے بلکہ اپنی طرف سے مال صرف کریں گے۔ تو چوتھی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، وآت الزکاۃ،
پانچویں صفت، پانچویں خصوصیت ذمہ داران مسجد کی یہ ہے کہ ولم یخش الا اللہ، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہو، کسی کا خوف نہ ہو۔ مسجد کے معاملات کو چلاتے ہوئے، مسجد کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ان کے دلوں میں لوگوں کا خوف نہ ہو، محلے کے ذمہ دار کا خوف نہ ہو، کونسلر کا خوف نہ ہو، ایم پی ایم ایل اے کا خوف نہ ہو، کسی گنڈے کا خوف نہ ہو، کسی کی دھمکی سے وہ نہ ڈرنے والے ہوں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں۔ ایک طاقتور شخص، محلے کا بد زبان شخص اگر آ کر مسجد کے ذمہ داران کو ڈرائے تو فوراً ڈر جائیں اور مسجد کے معاملات کو بگاڑ دیں۔ ایسے افراد مسجد کے انتظامات کو چلانے کے اہل نہیں ہیں، سوائے اللہ کے کسی کا خوف ان کو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا ان کے دل کے اندر ہو کہ ایک معمولی آدمی، ایک عام مسلمان محلے کا آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ کے مسجد کے انتظامات میں یہ خرابی ہے، اور واقعتاً وہ خرابی ہو تو صرف اللہ سے ڈر کر اس معمولی آدمی کی بات کو سن لیں اور اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے ڈریں۔ اس کے برخلاف ایک شخص، ایک غنڈہ قسم کا شخص دھمکی دینے کی کوشش کرے اور اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے تو اسے نہ ڈرے بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھائیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی باروب شخصیت تھی، کتنی غصے والی شخصیت تھی، لیکن ایک شخص نے جب ان کے کرتے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر المؤمنین ہوں، مجھ سے تم سوال کر رہے ہو، تمہیں حق کس نے دیا یہ سوال کرنے کا، یہ نہیں کہا انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کا سوال برحق ہے، لہٰذا انہوں نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ کرتا مجھے میرے بچے نے، میرے فرزند نے تحفے میں دیا ہے، تب یہ اتنا بڑا کرتا میرا بنا ہے۔ تو ایک عام آدمی بھی اگر دین کے متعلق سوال کرے، برحق سوال کرے، تو مسجد کمیٹی کی ذمہ داران کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے اطمینان بخش جواب دیں، سوال کرنے والے کی حیثیت اور اس کے مقام اور اس کی قوت کا لحاظ نہ رکھیں، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، آپ اندازہ کر کے دیکھیں اللہ کا خوف رکھ کر جو ذمہ دار، جو کمیٹی مسجد کے انتظامات کو چلانے والی ہوگی، کیا ان سے کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ ان سے کوئی خرابی کا صدور ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، پانچویں خصوصیت مسجد کے ذمہ داران کی یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ جب آپ کام کرنے کے لیے اٹھیں گے تو لوگ تنقیدیں کریں گے، لوگ اعتراضات کریں گے، لوگ طرح طرح کے الزامات لگائیں گے، آپ کو صرف خدا سے ڈر کر کسی کے ملامت کا خوف کیے بغیر آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرتے چلے جانا چاہیے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کریں، ایسے ہونے چاہیے ذمہ داران مساجد۔ ذمہ داران مساجد کی کچھ مزید خصوصیات جو احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ امانت دار ہوں، مسجد امانت ہے، مسجد کے جو مصلی ہیں وہ امانت ہیں، ممبر امانت ہے، مسجد کے تمام اشیاء، اس کے تحت چلنے والے رفاہی ادارے، مسجد کو جو آمدنی آ رہی ہیں دکانوں کے ذریعے سے، گھروں کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں امانت ہیں، مسجد کے اشیاء، مسجد کا بیت المال، یہ ساری چیزیں امانت ہیں۔ مسجد کمیٹی کے ذمہ داران کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ان تمام امور میں امانت کا لحاظ رکھیں، اس میں خیانت نہ کریں، دھوکہ دہی کا معاملہ نہ کریں۔ امین ہو وہ لوگ، جو لوگ امین نہیں ہیں وہ لوگ منافق کہلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اور ایسا فرد کیسے مسجد کا ذمہ دار بنے گا؟ لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض لوگ، یعنی اگر عوام الناس، مسلیان آپ کو امانت سونپیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کے پاس امانت دی گئی ہے اس کی ذمہ داری کی امانت کو ادا کرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اپنے رب سے ڈرے۔ تو امانت داری کی صفت مسجد کمیٹی کے ذمہ داران کے پاس ہو، ممبران کے پاس ہو، صدور و سیکرٹری کے پاس ہو۔ اسی طرح وہ لوگ شریعت کے پابند ہوں، گناہ کرنے والے نہ ہوں، گناہ کبیرہ کا خصوصیت سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے نہ ہوں۔ ایسے افراد جو فرائض شریعت کی پابندی کرنے والے ہوں، گناہ کرنے والے نہ ہوں، مثال کے طور پر سود سے بچنے والے، مال حرام سے بچنے والے، یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے وہ لوگ نہ ہوں، لوگوں کا مال ناحق کھانے والے نہ ہوں۔ کتنی افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجد کے ذمہ داران کے سلسلے میں یہ بات سننے میں آتی ہے، اللہ کرے یہ غلط ہو، لیکن یہ بات ہماری ہی گفتگو میں آتی ہے، ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، متولی ہیں، سیکرٹری ہیں، ممبر ہیں، جنہوں نے 2 حج کیے ہیں لیکن پڑوس کی جگہ انہوں نے دبا کر رکھی، بہن کا حق مار کر رکھا، لوگوں کی زمینیں دبا رکھی ہیں۔ ایسے افراد مسجد کی ذمہ داری اٹھانے کے اہل ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ گناہ سے بچنے والے، فرائض شریعت کے پابند، حرام سے بچنے والے، سود سے بچنے والے وہ لوگ ہوں، اور شہرت کے متمنی نہ ہوں،
نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، ایسا نہ ہو کہ مسجد کی ذمہ داری میں ادا کرنے میں پیش رہنے والے بعد میں معلوم ہوا کہ اپنی کچھ ذاتی مقاصد کے لیے لوگ، ذاتی غرض کے لیے لوگ تگ و دو کر رہے تھے، اور جب ان کا مطلب نکل گیا تو خاموش بیٹھ گئے سائڈ میں۔ ایسے افراد نہیں جو شہرت اور نام و نمود کی خواہش رکھنے والے، ایسے افراد مسجد کی ذمہ داری کے اہل نہیں ہیں، ایسے افراد کو ذمہ داری نہیں دی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کا پاس و لحاظ رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے، اس قسم کی صفات جن کے اندر ہو، ایسے افراد مسجد کی ذمہ داری کا اہل ہوں گے۔ لہٰذا جب کبھی ہم مسجد کمیٹی کے انتخاب کے لیے بیٹھیں، ان خصوصیات کو سامنے رکھیں: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز کا پابند، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا، صرف اللہ سے ڈرنے والا، کسی کی ملامت کا خوف نہ کرنے والا، امانت کا لحاظ رکھنے والا، شریعت کا پابند، شہرت کی خواہش نہ رکھنے والا، اور مسجد کی خدمت کا جذبہ، خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والا، ایسے افراد کو منتخب کریں۔ ایسے افراد کو منتخب کرنا یہ ہماری شرعی اور دینی ذمہ داری ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس امانت کو ایسے لوگوں کے حوالے کریں جو محض گنڈا گردی کرنے والے نہ ہوں، طاقت اور اقتدار کا غلط استعمال کرنے والے نہ ہوں، زبان دراز نہ ہوں، بد زبان نہ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہوں، چاہے جسمانی اعتبار سے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا خوف رکھنے والے، آخرت کا احساس رکھنے والے، ایسے افراد کو ذمہ داری دی جانی چاہیے۔ اب جب یہ کمیٹی بن جائے، کچھ اور باتیں رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ کمیٹی جب بن جائے، بننے کے بعد عوام الناس کو چاہیے کہ اس کمیٹی پر اعتماد کریں۔ آپ نے اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے کو ذمہ دار بنایا، تو آپ انہیں کام کرنے کا موقع دیں۔ ایسا نہیں کہ بات بات پر ٹوکتے رہیں، بات بات پر اعتراض کرتے رہیں۔ اس طرح آپ ٹوکتے رہیں گے، اعتراض کرتے رہیں گے تو پھر اس کمیٹی کو کام کرنے کا موقع کیسے ملے گا؟ اس پر آپ اعتماد کریں، بھروسہ کریں۔ اگر وہ خدا نخواستہ خلاف شریعت کام کرتی ہے تو آپ احسن انداز سے ان سے گفتگو کریں۔ اور جو مسجد کمیٹی بن جاتی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسجد کے انتظامات کے سلسلے میں وہ سنجیدہ ہو جائے۔ مسجد کے سلسلے میں کم سے کم ماہ میں ایک مرتبہ ان کی میٹنگ ہونی چاہیے، ان کی نشست ہونی چاہیے، اس کی میٹنگز ہوں، اور اس نشست میں مشورہ ہو، مشورے سے ہر فیصلہ، ہر معاملہ مشورے سے طے ہو۔ اپنی مرضی کے مطابق صدر نے فیصلہ کر لیا، سیکریٹری نے فیصلہ کر لیا، ذمہ داروں سے، ممبران سے گفتگو نہیں کی گئی۔ یہ چیزیں لوگوں کے دلوں سے آپ کے اعتماد کو ختم کریں گی۔ آپ اس اعتماد کو باقی رکھیں، لوگوں نے آپ پر بھروسہ کیا ہے، لہٰذا مشورے کے ذریعے سے مسجد کے امور کو طے کریں، مسجد کے فیصلے لیں، اور فیصلوں میں، مشوروں میں کیا آداب ہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تمام سے مشورہ لیا جائے، ہر شخص اپنی رائے پر اڑا نہ رہے، بلکہ پورے مشوروں کو، تمام لوگوں کے مشوروں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے، غور کیا جائے، اور کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد پوری کمیٹی یہ سمجھے کہ یہ کمیٹی کا فیصلہ ہے، کسی ایک فرد کا نہیں، کمیٹی کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے بعد باہر جا کر نکڑ پر، چائے کی دکانوں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر اس فیصلے پر اعتراض کرنا یہ کمیٹی کے شایع نشان نہیں۔ آپ نے پورے خلوص کے ساتھ مشورہ کیا، پورے خلوص کے ساتھ آپ نے مشورہ دیا ہے، اور آپ نے پورے خلوص کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ لیا ہے، تو اس فیصلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ باہر جا کر ان فیصلوں پر اعتراضات کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلامی شورا کے خلاف ہے، اس کی روح کے خلاف ہے۔ اور چوتھی چیز، جو مساجد عوام کے تعاون سے چلتے ہوں، بعض مساجد ایسی ہیں جن کے آس پاس اور محلے میں رہنے والے جو گھر ہیں، ان گھروں سے ہر گھر کے لیے اتنی رقم ماہانہ یا پھر سالانہ متعین ہوتی ہے۔ مسجد کے انتظامات لوگوں کے اپنے تعاون سے چلتے ہیں۔ ایسے مساجد جنہوں نے ہر گھر کے لیے اتنی رقم متعین کی ہو، سالانہ یا پھر ماہانہ اتنی رقم متعین کی ہو، خصوصیت کے ساتھ ایسی مسجد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے حسابات کو صاف و شفاف رکھیں، اور عوام کے سامنے وقتاً فوقتاً ان کے حسابات کو پیش کرتے رہیں، تاکہ لوگوں کو آپ کے اوپر اعتماد ہو، آپ کے اوپر بدگمانی نہ ہو، بدظنی نہ ہو۔ اور مسجد کمیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو عوام الناس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان سے گفتگو کریں۔ ایسا نہیں کہ آ کر الزامات لگانا شروع کر دیا، اعتراض کرنا شروع کر دیا، بار بار تنقید کرنا شروع کر دیں۔ ایسے موقع پر جب عوام الناس کوئی مسئلہ پوچھتی ہے، کوئی چیز معلوم کرنا چاہتی ہے، تو مسجد کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی اس غلط فہمی کو یا پھر ان کے اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں، اطمینان بخش جواب دیں۔ مسجد کمیٹی اس کے سوال کے جواب میں اکڑ کر کھڑی ہو جائے اور گالیاں دینے لگے۔ مسجد کمیٹی کو مسجد کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، عوام کا بادشاہ نہیں بنایا گیا ہے، عوام کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہے۔ اس لیے زبان درازی نہ کی جائے، غلط الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، شائستگی کے ساتھ احسن انداز سے لوگوں کے جوابات دیے جائیں، انہیں اطمینان بخش ان کا حل پیش کیا جائے، ان کے الزامات کو دور کیا جائے۔
یہ کچھ باتیں تھیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس مسجد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت عام ہو، ہدایت کی روشنی عام ہو، ہدایت کا نور عام ہو، اس کے لیے ذمہ داران، اہم ترین ذمہ داری مسجد کمیٹی کے ذمہ داران کی ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری اس وقت ادا ہوگی جب مسجد کمیٹی کے انتخاب کے موقع پر ان خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے، ان صفات کا لحاظ رکھا جائے قرآن مجید جو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مساجد کے جو ذمہ داران ہیں، مسجد کمیٹیاں جو ہیں، ان تمام کو اپنے اندر وہ خصوصیات، وہ صفات اپنانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے جو قرآن و سنت کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔